ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے۔ یہی ہمارے کامیابی کے تصورات ہیں۔ ان تمام تصورات کی نفی ہے۔ کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں۔ کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ یہ ہیں تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں۔ آپ کو سلطنت عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل جائیں کوئی کامیابی نہیں، جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں: ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہتے ہو، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملتی ہو، آپ کامیاب ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو سعی کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کے حصول کے لیے۔ اگر کامیابی کے یہ تصورات ہیں تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے گا۔ یہ معیار ہے در حقیقت، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکیں، انہیں اجازت ہی نہ ملے۔ اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر۔ جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے۔ یہ لوگ ہیں کامیاب ترین۔